بھارت میں سپریم کورٹ کے جج کیسے تعینات ہوتے ہیں اور عمر اور مدت کی حد کیا ہے؟ سپریم کورٹ کے جج کا تقرر پریزیڈنٹ آف انڈیا کرتے ہیں اور انہی کے دستخط کے تحت اور انہی کے ایشو کیے ہوئے وارنٹ کے تحت سپریم کورٹ کے جج کی تعیناتی ہوتی ہے۔ اور اس کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ 10 سال تک کسی ہائی کورٹ کے جج رہے ہوں یا 10 سال تک انہوں نے وکالت کی ہو، اور دوسرے یہ کہ بلکہ تیسرا یوں کہوں گا کہ تیسرا وہ کوئی ڈسٹنگوشڈ جورسٹ ہوں۔ کسی ڈسٹنگوشڈ جورسٹ کو بھی سپریم کورٹ کا جج اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور لیکن یہ دیکھیے ڈائریکٹ تعیناتی ہائی ہوتی کورٹ ہے؟ اور سپریم یہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی تعیناتی کر سکتا ہے خود سے سلیکٹ کر کے یا جی جی نہیں، وہ کنسلٹیشن میں دراصل دیکھیے ہمارے آئین کے تحت پریزیڈنٹ آف انڈیا جو ہے وہ تو محض ایک ربر اسٹیمپ ہے۔ باقاعدہ آفیشلی بھی کہا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ہمارے ایک ربر اسٹیمپ ہے۔ یہ اپوائنٹمنٹ جو ہوتا ہے یہ چیف جسٹس آف انڈیا اور دو ججز اور 2 دیگر ممبر، اور 2014 سے ہم نے ایک نیشنل جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کمیشن قائم کیا تھا گورنمنٹ نے۔ اس کمیشن کی ریکمنڈیشن پر یہ اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں۔ تو عدلیہ اور ایگزیکٹو کے اختیارات کس طرح سے طے ہوتے ہیں؟ ان دونوں ریاستی اداروں میں کیا کوئی ٹکراؤ آیا ہے بھارت میں بھی کبھی؟ جی ہاں آیا ہے، لیکن بنیادی طور سے ہمارے آئین میں عدلیہ کو مکمل طور سے آزاد رکھا گیا ہے۔ اس پر کسی قسم کی قدغن یا کسی قسم کا کنٹرول ایگزیکٹو کا، عاملہ کا نہیں ہے، بلکہ اس کو آئین کا واچ ڈاگ بھی کہا جاتا ہے۔ اور گورنمنٹ کا بنایا ہوا یعنی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہر قانون جو ہے اس کو ریویو کرنے کی اور اس کا کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کے تحت اس کا تجزیہ کرنے کی پاور جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ہے۔ اور اگر وہ کوئی ایسا قانون پارلیمنٹ بنا دیتی ہے جو آئین سے متجاوز ہو کسی بھی طور پر، تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر کے ختم کرنے کی پاور یعنی اختیار بھی سپریم کورٹ کو ہے۔ لیکن عبدالرحمن صاحب، اگر ایسی کوئی تبدیلی آئین میں کی جاتی ہے جو کہ پارلیمنٹ کا حق ہے، بھارتی پارلیمنٹ جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے یا جتنی بھی اکثریت چاہیے اس کے ساتھ آئین میں ایسی کوئی تبدیلی کرتی ہے جو بھارتی سپریم کورٹ کا جو اختیار ہے اس کو کم کرتا ہے یا اس کے رول میں کچھ ڈفرینس آتے ہیں، تو وہ کس طرح سے فگر آؤٹ ہوتا ہے؟ اور اس کیس میں کیا عدلیہ کے پاس اختیار ہوگا کہ ان کو اس چیز کو بھی ریویو کر سکے بھارتی عدلیہ کے پاس؟ دیکھیے پہلے تو اس قسم کا امینڈمنٹ یعنی ترمیم کرنا آئین میں اس قدر مشکل رکھا گیا ہے کہ وہ سیاسی نقطہ نظر سے تقریباً اس کو ناممکن ہی سمجھیے۔ اور اگر وہ کسی بھی طور پر ہو بھی جائے تو آئین میں خود اس طرح کے سیف گارڈز موجود ہیں کہ سپریم کورٹ اس تبدیلی کو یا اس ترمیم، اور ایسا پہلے ہوا بھی ہے کہ اگر عدلیہ کے اختیارات کو کم کرنے کی یعنی اس قسم کی کوئی ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی جس سے عدلیہ کے اختیارات محدود ہوتے ہوں یا ان پر کسی قسم کی قدغن لگتی ہو، تو ان تمام قوانین کو اور ترمیمات کو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ اس قسم کی ترمیم جس میں سپریم کورٹ کے ہی اختیارات کو کسی بھی طور سے ختم کیا جائے یا کم کیا جائے، وہ ممکن نہیں ہے آئین کو بدلے بغیر۔ اور آئین تو کو اگر آئین بدل دیا جائے تو، اس وقت اور آئین بدلنا کتنا ممکن ہے؟ آئین بدلنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہاں ہمارا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آئین کو بدلنا، حالانکہ موجودہ حکومت نے کئی بار اس بات کا اعلان کیا کہ آئین میں تبدیلی کی جائے گی، لیکن اس کا سیاسی رد عمل جو ہوا، کئی بار ایسا ہوا، بہت شدید سیاسی رد عمل آیا، تو اس کو دیکھ کر اب وہ بات نہیں کہی جاتی، بلکہ اب تو ہمارے وزیر اعظم آئین کو چومتے ہیں اور اس کی قسم کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ عبدالرحمن صاحب، لاسٹ میں 2 پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار کیا بھارتی سپریم کورٹ کے پاس ہے؟ بالکل، وہ تو ہمارے 25 ہائی کورٹس ہیں انڈیا میں، ان سب کے پاس بھی ہے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس مکمل طور سے اختیار ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کا از خود نوٹس، سو موٹو نوٹس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں، اس پر فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے گورنمنٹ کی جواب دہی طے کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ عدلیہ اب بھی تقریباً لامحدود اختیارات رکھتی ہے آئین کے تحفظ کے لیے اور قانون کے نفاذ کے لیے۔